کی چلچلاتی دھوپ میں نسیمہ بیگم اپنے وسیع و عریض بنگلے کے برآمدے میں بچھی کرسی پر براجمان تھے اور ہاتھ میں پکڑے ٹھنڈے مشروب کا گلاس ان کی پیشانی پر آئے پسینے کو خشک کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے سامنے کھڑے بوڑھے چوکیدار کو گھور رہی تھی جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نسیمہ بیگم نے گلاس میز پر پٹختے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، رحمت بابا، تم سے 1000 بار کہا ہے کہ مالی کا انتظام کرو، مگر تم ہو کہ کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور باغ کا حال دیکھو، جنگل بنتا جا رہا ہے۔ رحمت بابا نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، بیگم صاحبہ، میں نے بہت تلاش کیا مگر آج کل اتنی کم تنخواہ پر کوئی اچھا مالی ملنا مشکل ہے کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ نسیمہ بیگم نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، تمہارے بہانے کبھی ختم نہیں ہوتے، مجھے بس کام چاہیے ورنہ میں تمہاری بھی چھٹی کر دوں گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گیٹ پر ایک دستک ہوئی اور رحمت بابا نے مڑ کر دیکھا۔ گیٹ کے باہر ایک 6 فٹ لمبا اور کڑیل نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا رنگ گندمی مگر صاف تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کپڑے سادہ تھے مگر اس کی شخصیت میں ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ رحمت بابا گیٹ کی طرف بڑھے اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نوجوان کو لے کر اندر آ گئے۔ نسیمہ بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر لاپرواہی سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ نوجوان نے ادب سے سلام کیا اور مضبوط لہجے میں بولا، وہ جی میرا نام اشر ہے اور مجھے مالی کی نوکری کی تلاش ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک محنتی مالی کی ضرورت ہے۔ نسیمہ بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ضرورت تو ہے مگر میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں زیادہ تنخواہ نہیں دوں گی، یہاں کام زیادہ ہے اور پیسے کم ملتے ہیں۔ اشر کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی جو فوراً سے غائب ہو گئی۔ اس نے عاجزی سے کہا، بیگم صاحبہ، مجھے تنخواہ کا لالچ نہیں ہے، میں ایک پردیسی ہوں اور مجھے بس رہنے کے لیے چھت اور 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ اگر آپ مجھے اپنے بنگلے کے کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دیں اور کھانا دے دیا کریں تو میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ نسیمہ بیگم کی تو آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے بے یقینی سے اشر کو دیکھا، دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ مفت کا ملازم مل رہا ہے۔ ان کی کنجوس طبیعت کو جیسے قرار آ گیا۔ نسیمہ بیگم نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھو لڑکے، اگر تم تنخواہ نہیں لوگے تو کام بھی جم کر کرنا ہوگا۔ مجھے باغ میں ایک بھی سوکھا پتا نظر نہیں آنا چاہیے، اور ہاں کوارٹر پچھلی طرف ہے، وہی رہو گے، گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اشر نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ بے فکر رہیں بیگم صاحبہ، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ نسیمہ بیگم نے رحمت بابا کو اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، رحمت بابا اسے مالی والا کوارٹر دکھا دو اور سمجھا دو کہ کیا کرنا ہے، آج سے یہ یہیں رہے گا۔ اشر اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر رحمت بابا کے پیچھے چل دیا۔ بنگلے کا باغ واقعی میں بہت بڑا تھا مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ویران سا لگ رہا تھا۔ اشر کی عقابی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ صرف ایک مالی نہیں تھا بلکہ اس کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا جو فی الحال اس کے سینے میں دفن تھا۔ کوارٹر میں پہنچ کر اشر نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا۔ کمرہ چھوٹا اور گرد سے اٹا ہوا تھا مگر اشر کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ رحمت بابا نے ہمدردی سے اسے دیکھا اور بولے، بیٹا تم بہت شریف لگتے ہو مگر تم نے تنخواہ نہ لینے کی بات کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ بیگم صاحبہ بہت سخت ہیں، تم سے بیل کی طرح کام کروائیں گی۔ اشر نے مسکراتے ہوئے قمیص کی آستینیں اوپر کی اور بولا، کوئی بات نہیں چچا، محنت سے نہیں ڈرتا میں، بس مجھے یہ بتائیں کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے۔ رحمت بابا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولے، یہاں نسیمہ بیگم ہیں، ان کے شوہر یعنی بڑے صاحب ہیں اور ان کی 2 بیٹیاں جو سارا دن بس فیشن اور سیر سپاٹے میں لگی رہتی ہیں۔ اشر نے جان بوجھ کر سوال کیا، بس یہی 4 لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ رحمت بابا کچھ کہتے کہتے رک گئے، ان کے چہرے پر ایک دکھ سا ابھرا۔ پھر انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، بس تم اپنے کام سے کام رکھنا بیٹا، گھر کے اندرونی معاملات میں نہ پڑنا ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔
اشر سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر اس نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور صفائی میں لگ گیا۔ اگلے 2 دن اشر نے باغ کا حلیہ بدلنے میں لگا دیے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور پودوں کی کانٹ چھانٹ شروع کر دیتا۔ اس کی محنت سے مرجھائے ہوئے پودوں میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ نسیمہ بیگم بھی اسے کام کرتا دیکھ کر خوش تھیں کہ مفت میں اتنا کام ہو رہا ہے، مگر اشر کا دھیان کام کے ساتھ ساتھ گھر کی ہر نقل و حرکت پر تھا۔ وہ اکثر کام کرتے ہوئے کنکھیوں سے گھر کی کھڑکیوں اور دروازے کی طرف دیکھتا، اسے محسوس ہوتا کہ اس گھر میں کوئی ایسا راز ہے جو چاروں دیواری میں قید ہے۔ ایک روز وہ گیٹ کے پاس کیاریوں میں پانی لگا رہا تھا کہ گھر کا ڈرائیور وہاں کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلکا لی۔ اشر نے موقع غنیمت جانا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، بھائی جان کیا مجھے بھی ایک سگریٹ ملے گی؟ بڑی طلب ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے سگریٹ کی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی اور بولا، لے لو یار، تم تو بڑے محنتی نکلے، ورنہ یہاں تو مالی ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ اشر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے دھواں فضا میں بکھیرا اور باتوں باتوں میں پوچھا، یار گھر تو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں خوشی کم اور ٹینشن زیادہ ہے۔ ڈرائیور نے قہقہ لگایا، برا لے، تم بالکل صحیح پکڑا۔ نسیمہ بیگم کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہر وقت چیخنا چلانا، اور پھر صاحب بھی ان کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں بیچارے۔ اشر نے کریدتے ہوئے پوچھا، اور بیٹیاں کیسی ہیں؟ ڈرائیور نے حقارت سے منہ بنار بولا، وہ دونوں تو اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ غرور اور تکبر تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، خدا کی پناہ۔ اشر نے پھر سوال کیا، اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، ایک ہے بیچاری مظلوم، مگر اس کا ذکر کرنا یہاں منع ہے۔ اس سے پہلے کہ اشر مزید کچھ پوچھتا، ڈرائیور کو نسیمہ بیگم کی آواز آئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، تم بھی کام پر لگ جاؤ۔ اشر وہیں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہے جس کا ذکر سب ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں۔ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ جو اطلاع اسے ملی تھی وہ درست ہے۔ تیسرے دن دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اشر باغ کے پچھلے حصے میں پائپ سے پانی دے رہا تھا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک لاؤنج کی طرف سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی، جیسے کانچ کا کوئی برتن فرش پر گرا ہو۔ چھن! اس کے فوراً بعد نسیمہ بیگم کی فلک شگاف چیخ سنائی دی، ارے او منحوس، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا نیا اور قیمتی گلاس توڑ دیا، تیری تو میں جان لے لوں گی آج۔ اشر کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً پائپ وہیں چھوڑ کر دبے پاؤں لاؤنج کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے قریب آیا، جہاں سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور پیوند لگے تھے، مگر اس کی خوبصورتی ان پرانے کپڑوں میں بھی چمک رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا اور آنکھیں بڑی بڑی مگر خوف سے سہمی ہوئی تھی۔ نسیمہ بیگم غصے سے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ لڑکی نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، مانی جان، میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ نسیمہ بیگم نے گرجتے ہوئے کہا، زبان لڑاتی ہے مجھ سے کم بخت، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اور اوپر سے نقصان بھی کرتی ہے۔ یہ کہتے ہی نسیمہ بیگم نے پوری قوت سے ایک تھپڑ اس لڑکی کے گال پر دے مارا۔ چٹاخ! لڑکی کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا گال فوراً سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اشر نے باہر کھڑے کھڑے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اندر جا کر نسیمہ بیگم کا ہاتھ روک لے، مگر وہ مجبور تھا۔ اسے بھی اپنی اصل شناخت چھپانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجانی لڑکی کے لیے بے اختیار ترس امڑ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں رحمت بابا اور ڈرائیور بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ نسیمہ بیگم ابھی بھی نہیں رکی تھی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، اٹھو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور خبردار جو آج دوپہر کا کھانا مانگا، سزا کے طور پر آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا، جاؤ صفائی کرو۔ لڑکی روتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھا اور خون کا ننھا سا قطرہ ابھر آیا، مگر وہ درد پی گئی اور جلدی سے صفائی کر کے وہاں سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اشر کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر واپس باغ میں آ گیا، مگر اس کا ذہن اسی منظر میں اٹکا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی بے بسی اور معصومیت نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی رشتہ دار کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ شام ہو چکی تھی۔ اشر کوارٹر کے باہر بیٹھا تھا جب اس نے دیکھا کہ نسیمہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بن سنور کر باہر نکل رہی۔ ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہنستی مسکراتی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اشر نے سوچا کہ یہ صحیح موقع ہے
وہ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچن کی کھڑکی کی طرف گیا۔ اسے اندر سے ہلکی سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے کچن کے پچھلے دروازے پر گیا جو کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی روٹی بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اشر نے گلا گھونگارا، بی بی جی۔ لڑکی چونک کر پلٹی اور اشر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، تم کون ہو اور یہاں اندر کیسے آئے؟ اگر مامی نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اشر نے معصومیت سے کہا، جی میں نیا مالی ہوں، میرا نام اشر ہے۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی اور بیگم صاحبہ گھر پر نہیں تھی، اسی لیے ہمت کر کے ادھر چلا آیا۔ کیا تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تیر رہی تھی۔ اشر نے ان آنکھوں کی گہرائی میں کھونے لگا۔ وہ اتنی قریب سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکی نے ترس کھاتے ہوئے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، مگر مامی نے مجھے کھانا کھانے سے منع کیا ہے، لیکن تم رکو میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پلیٹ نکالی اور اس میں ایک سوکھی ہوئی باسی روٹی اور تھوڑا سا سالن ڈال دیا۔ یہ میرا کھانا تھا جو مجھے رات کو ملا تھا، تم یہ کھا لو، تازہ کھانا دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اشر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی خود بھوکی رہ کر اسے اپنا کھانا دے رہی ہے۔ اس نے پلیٹ پکڑتے ہوئے پوچھا، بی بی جی یہ تو آپ کا کھانا ہے، آپ کیا کھائیں گی؟ لڑکی نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں پانی پی کر گزارا کر لوں گی، مجھے عادت ہے، تم کھا لو اور جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ اشر کے دل میں اس لڑکی کی قدر اور بڑھ گئی۔ اس نے پلیٹ لی اور بولا، آپ بہت اچھی ہیں بی بی جی، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اشر کھانا لے کر باہر آ گیا، مگر نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے دل پتھر کے ہیں، مگر یہ لڑکی کیچڑ میں کمل کی طرح ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اس جہنم سے نکال کر رہے گا اور اسے اس کا حق دلا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے چند دن ایسے ہی گزرے۔ اشر اب جان بوجھ کر ایسے مواقع تلاش کرتا جب اس لڑکی کو دیکھ سکے۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا نام نیلم ہے۔ ایک صبح نسیمہ بیگم باغ میں آئی اور اشر کو حکم دیا، سنو اشر، آج باغ کی صفائی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، شام کو کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ اشر نے ادب سے پوچھا، جی بیگم صاحبہ، کوئی خاص تقریب ہے کیا؟ نسیمہ بیگم نے اتراتے ہوئے کہا، ہاں میری بیٹی ثنا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، بہت امیر لوگ ہیں، اس لیے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اشر نے اس بات میں سر ہلایا، آپ فکر نہ کریں، باغ بالکل دلہن کی طرح سج جائے گا۔ شام کو مہمانوں کی آمد سے پہلے پورے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نیلم کو باورچی خانے میں قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آ سکے۔ نسیمہ بیگم اور ان کی بیٹیاں قیمتی لباس پہنے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ مہمان آئے تو اشر بھی قریب ہی منڈلانے لگا تاکہ کچھ سن سکے۔ مہمانوں میں ایک معزز خاتون اور ان کا بیٹا شامل تھے۔ نسیمہ بیگم نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، چائے پانی کا دور چلا۔ اچانک لڑکے کی ماں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، نسیمہ بہن، میں نے سنا تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بھانجی بھی رہتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ نسیمہ بیگم کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ انہوں نے بات بناتے ہوئے کہا، ارے وہ دراصل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ خاتون نے اصرار کیا، ارے ہم تو اس سے بھی ملنا چاہیں گے، بلائیں نا اسے۔ نسیمہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ نیلم کو بلا لائے۔ کچھ دیر بعد نیلم ڈرتی ڈرتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، مگر اس کی سادگی میں بھی ایسا حسن تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص اسے دیکھتا رہ گیا۔ نسیمہ بیگم کی بیٹیوں کے چہرے جیلس ہونے کی وجہ سے بگڑ گئے۔ لڑکی کی ماں نے نیلم کو پاس بلایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکا بھی نیلم کو دیکھ کر جیسے مبہوت رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب مہمان جانے لگے تو لڑکے کی ماں نے نسیمہ بیگم سے کہا، نسیمہ بہن، آپ کی بیٹیوں کی تو ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے، مگر سچ کہوں تو ہمیں آپ کی بھانجی نیلم بہت پسند آئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بیٹے کے لیے نیلم کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نسیمہ بیگم جیسے ہکا بکا رہ گئی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو اپنی بیٹی کے رشتہ طے کرنے کی امید لگائے بیٹھی تھی اور یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی۔ نسیمہ بیگم نے غصے پہ قابو پاتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا، بہن آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ لڑکی تو ایک یتیم اور بوجھ ہے ہمارے اوپر، اس کے پاس کیا نہ پیسہ نہ جائیداد، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کریں گی؟ لڑکے کی ماں نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں سیرت اور صورت چاہیے جو اس بچی میں ہمیں نظر آ گئی ہے۔ نسیمہ بیگم کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، بس بہت ہو گیا، آپ لوگ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جائیں، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو چنیں۔ آپ لوگ مہمانوں کی بے عزتی کر کے نسیمہ بیگم نے
انہیں گھر سے نکال دیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا نسیمہ بیگم نیلم کی طرف مڑی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نیلم خوف سے کانپ رہی تھی۔ نسیمہ بیگم نے نیلم کے بال نوچتے ہوئے کہا، منحوس کہیں گی، تیری وجہ سے آج میری بیٹی کا رشتہ ٹکرایا گیا۔ تیری شکل ہی خراب ہے، میں تیرا چہرہ ہی بگاڑ دوں گی تاکہ آئندہ کوئی تجھے دیکھے بھی نہ۔ نسیمہ بیگم نے نیلم کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ نیلم کی چیخیں بلند ہوئی مگر کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ ماموں آفس میں تھے اور باقی ملازم ڈر کے مارے خاموش تھے۔ اشر کھڑکی کے باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اندر جا کر سب تہس نہس کر دے، مگر اسے معلوم تھا کہ جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ نیلم کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اسے بہت احتیاط سے چال چلنی تھی۔ نسیمہ بیگم نے نیلم کو دھکا دے کر اسٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ آج پوری رات وہیں سڑو گی تم بھوکی پیاسی، تب تمہیں عقل آئے گی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ حویلی نما بنگلہ خاموش تھا مگر اسٹور روم سے نیلم کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اشر اپنے کوارٹر میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس سے وہ آواز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیلم کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کوارٹر سے نکلا اور اسٹور روم کی پچھلی چھوٹی کھڑکی کی طرف گیا۔ وہ کھڑکی تھوڑی اونچی تھی اور اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا۔ اشر نے کھڑکی سے سر اندر ڈال کر آہستہ سے پکارا، نیلم بی بی۔ اندر اندھیرے میں سسکیاں ایک دم رک گئیں۔ کون ہے؟ نیلم کی ڈری ہوئی آواز آئی، میں اشر ہوں، مالی۔ ڈریے مت، میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ اشر نے بڑی مشکل سے کھڑکی کے راستے اندر چھلانگ لگائی۔ نیلم کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ اشر نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو نیلم کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا۔ اس کے گال پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ اشر نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، آپ روئیں مت، میں آ گیا ہوں نا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھوکی ہیں، یہ میں بریانی لایا ہوں، آپ کھا لیں۔ نیلم نے حیرت اور خوف سے اسے دیکھا، تم یہاں اندر کیسے آئے؟ اگر مامی نے دیکھ لیا نا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ اشر وہیں فرش پر اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، کوئی نہیں آئے گا، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں، میں باہر پہرا دیتا ہوں، میں نے اپنی جمع پونجی سے یہ کھانا آپ کے لیے لیا ہے۔ نیلم کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ اس اجنبی شخص کی ہمدردی نے اسے جذباتی کر دیا۔ وہ بھوکی تو تھی ہی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے بریانی کا ڈبہ تھاما۔ اشر اسے کھاتا ہوا دیکھتا رہا اور دل میں عہد کرتا رہا کہ وہ جلد ہی نیلم کو ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرائے گا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نیلم کے ماموں اور ممانی صرف اس کی جائیداد پر قابض ہونے کے لیے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ کب کا اسے مار چکے ہوتے۔ ابھی نیلم کھانا کھا رہی تھی کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں چونک گئے۔ اشر نے فوراً ٹارچ بند کر دی اور نیلم کے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسٹور روم میں کوپ اندھیرا تھا اور سناٹا اتنا گہرا کہ دونوں کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ قدموں کی آواز بالکل دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ نیلم کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے جن میں ابھی بھی بریانی کا ڈبہ موجود تھا۔ اشر نے فوراً اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور خود جیتے کسی پھرتی کے ساتھ کھڑکی کے نیچے اندھیرے میں دبک گیا۔ دروازے کے باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی، نسیمہ، یہ تم نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے اور یہ باہر کا گیٹ ابھی تک کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ یہ آواز سنتے ہی نیلم کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے سے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے دھیمی سرگوشی میں اشر سے کہا، یہ ماموں کی آواز ہے، وہ دبئی سے واپس آ گئے ہیں، شکر ہے یہ مامی نہیں ہے۔ اشر نے گہری سانس لی۔ ماموں کی واپسی کا مطلب تھا کہ اب گھر کے حالات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔ باہر ہال میں نسیمہ بیگم کی تیز آواز گونجی جو شاید اپنے شوہر کے استقبال کے بجائے ان پر برس رہی تھی۔ اشر نے موقع غنیمت جانا اور سرگوشی میں کہا، بی بی جی میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے آپ یہ کھانا چھپا کر رکھ لیں اور ہمت مت ہاریے گا، میں یہیں آس پاس ہوں اور کوئی بھی ضرورت ہو تو مالی کو یاد کر لیجیے گا۔ نیلم نے تشکر بھری بھیگی آنکھوں سے اس مسیحا کو دیکھا جو اندھیرے میں بھی اس کے لیے امید کی کرن بن کر آیا تھا۔ اشر نے بڑی مہارت سے دوبارہ اسے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور باغ کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہ اپنے کوارٹر کی طرف بھاگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ ادھر ہال میں سوار صاحب اپنے بریف کیس صوفے پر رکھتے ہوئے تھکے انداز میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک چالاک اور مطلب پرست انسان تھے مگر نیلم کے سامنے ہمیشہ اپنی معصومیت کا لبادہ اوڑھے رکھتے تھے۔ نسیمہ بیگم نے پانی کا گلاس اس کے سامنے پٹکتے ہوئے کہا، آ گیا اب مہینوں بعد، گھر کی یاد آ گئی ہے اور آتے ہی مجھ پر روب چھاڑ رہے ہیں۔ سوار صاحب نے پانی پیتے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، نیلم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ نسیمہ بیگم نے لاپرواہی سے جواب دیا، کہاں ہونی ہے وہ منحوس، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اسٹور روم میں بند ہے، اس نے میرا قیمتی نقصان کیا ہے آج۔
जवाहर साहब के माथे पर त्योरी चढ़ गई, मगर ये गुस्सा नीलम की हालत पर नहीं बल्कि इस बात पर था कि अगर नीलम को कुछ हो गया तो वो जिस मकसद के लिए उसे पाल रहे हैं वो खतरे में पड़ सकता है। अपने करतूतों की वजह से स्टोर रूम में बंद है, उसने मेरा कीमती नुकसान किया है आज। जवाहर साहब के माथे पर त्योरी चढ़ गई, मगर ये गुस्सा नीलम की हालत पर नहीं बल्कि इस बात पर था। वो उठे और सीधे स्टोर रूम की तरफ गए, कुंडी खोली और रोशनी अंदर दाखिल हुई। तब नीलम ने जल्दी से बिरयानी का डब्बा पुराने बक्सों के पीछे सरका दिया। जवाहर साहब ने आगे बढ़कर नीलम को सहारा देकर उठाया और मसनूई हमदर्दी से बोले, ओह मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है तुमने। मैंने नसीमा को कितना समझाया कि तुम्हारे साथ नरमी बरते, मगर ये औरत पास नहीं आती। नीलम जो अपनों की मोहब्बत को तरसी हुई थी, मामू के इस रवैये पर पिघल गई और रोते हुए बोली, मामू जान मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मामी मुझे बहुत मारती हैं। जवाहर साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में सोचा कि अभी उसे जिंदा और सेहतमंद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते थे कि नीलम के वालिद की वसीयत के मुताबिक 18 साल की उम्र तक पहुंचने पर सारी जायदाद नीलम के नाम मुंतकिल होनी थी और जवाहर साहब चाहते थे कि वो किसी तरह ये सब अपने नाम करवा लें। उन्होंने नरमी से कहा, तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो और हाँ, नसीमा के सामने मत आना कुछ दिन। नीलम आंसू पोंछती हुई अपने छोटे से कमरे की तरफ चली गई। उसे लगा कि मामू वाकई उसके हमदर्द हैं, मगर वो ये नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी महज एक दिखावा है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अशर मामूल के मुताबिक बाग में मौजूद था। वो बड़ी कैंची से बाड़ की कटाई कर रहा था, मगर उसकी तमाम तर तवज्जो घर के मरकजी दरवाजे पर थी। उसे रात वाला वाक़या याद आया और वो जानना चाहता था कि मामू के आने के बाद नीलम के हालात में कोई बेहतरी आई है या नहीं। कुछ देर बाद जवाहर साहब घर से बाहर निकले। उन्होंने सफ़ेद गलफ लगा हुआ सूट पहन रखा था। वो बाग में टहलने लगे तो अशर ने अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। जवाहर साहब ने सरसरी से इजाज़त लेते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम नए माली हो? रहमत बता रहा था कि तुम अच्छा काम करते हो। अशर ने आजिज़ी से जवाब दिया, जी साहब, बस आप लोगों की दुआएं हैं, कोशिश करता हूँ कि बाग हरा भरा रहे। जवाहर साहब ने इधर उधर देखा और फिर मतलब की बात पर आ गए, देखो मियाँ माली, हमारे घर का माहौल थोड़ा सख्त है। मेरी बीवी का मिजाज तो तुम देख ही चुके होगे। बस कोशिश करना कि घर के अंदरूनी मामलात से दूर रहो और जो कुछ देखो उसे अपने पेट में रखो, इसी में तुम्हारी आफियत है। अशर समझ गया कि इशारा किस तरफ है। उसने भोलपन से कहा, साहब मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मुझे क्या गर्ज किसी के मामलात से, मैं तो बस अपने पौधों को जानता हूँ और अपनी रोटी को। जवाहर साहब मुतमईन होकर गाड़ी में बैठकर चले गए। अशर ने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो वकील था और इंसानों की नफ्सियात पढ़ना खूब जानता था। जवाहर साहब की चिकनी चुपड़ी बातों ने अशर को यकीन दिला दिया कि असल खिलाड़ी ही यही है। नसीमा बेगम तो सिर्फ मोहरा है जो अपनी झालत और लालच में जुल्म कर रही हैं, लेकिन असल मंसूबा सास तो सवार है। दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो गई तो अशर सुस्ताने के लिए घने दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नजर छत पर पड़ी जहां नीलम कपड़े फैलाने आई थी। धूप की तमाज़त से उसका चेहरा तमा रहा था और रात के थप्पड़ों के निशान अभी भी उसके गाल पर नीले पड़े हुए थे। अशर बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे नीलम की हालत देखकर दिली तकलीफ हुई। नीलम ने नीचे देखा तो अशर को खड़ा पाया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और फिर इशारे से सलाम किया। अशर ने इशारों ही इशारों में उसकी खैरियत पूछी तो नीलम ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बयान कर रही थी। शाम को जब अशर क्वार्टर के बाहर बैठा चाय पी रहा था तो रहमत बाबा उसके पास आ बैठे। अशर मियाँ, आज घर में फिर से एक नया तमाशा होने वाला है, रहमत बाबा ने राज़दाराना अंदाज में कहा। अशर चौंक उठा। क्या हुआ बाबा, अब क्या नसी मुसीबत आ गई? रहमत बाबा ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, मोहल्ले के एक बहुत अमीर घराने से रिश्ता आया है। सुना है लड़का विलायत पलट है और उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार है। नसीमा बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही। उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता उनकी बड़ी बेटी सना के लिए है। हालांकि लड़के वालों ने साफ साफ कहा था कि वो उस घर की लड़की को देखना चाहते हैं। अशर के जहन में एक छमाका हो। उसे याद है कि नीलम ने बताया था कि वो अक्सर छत पर कपड़े सुखाने जाती है। यकीनन लड़के वालों ने उसे वहीं देखा होगा। अशर ने तशवीश से पूछा, तो क्या नसीमा बेगम नीलम बीबी को सामने आने देंगी? रहमत बाबा ने नफी में सर हिलाया। सवाल ही पैदा नहीं होता। बेगम साहिबा तो सुबह ही नीलम को बावर्ची खाने में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि ढेर सारे पकवान तैयार करे मेहमानों के लिए, और खुद सना बीबी को पार्लर भेज दिया है तैयार होने के लिए। अशर का खून खौल उठा। ये तो सरासर ज्यादती है। एक यतीम बच्ची के साथ जानवरों की तरह काम लिया जा रहा है, उसके हक पर डाका डाला जा रहा है। रात को मेहमानों की आमद हुई। अशर जानबूझकर मेन गेट के पास ही मंडलाता रहा। एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। उसमें उसे एक वजीह नौजवान और उसकी वालदा बरामद हुई।
نوجوان نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی جیسے وہ کسی خاص چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ ڈرائنگ روم میں حسین مذاق کا دور چل رہا تھا۔ نسیمہ بیگم اپنی بیٹی ثنا کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جو بھاری میک اپ اور مہنگے لباس میں ملبوس مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ لڑکے کی ماں نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے نسیمہ بہن، لیکن ہم دراصل آپ کی دوسری بچی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اکثر چھت پر نظر آتی ہے، سادہ سی۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ نسیمہ بیگم کی مسکراہٹ ہونٹوں پر ہی جم گئی۔ زوار صاحب نے کنکار کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، جی وہ ہماری بھانجی ہے نیلم۔ لڑکے نے فوراً کہا، جی آنٹی ہم دراصل اسی کے لیے آئے ہیں، ہم نے اسے کئی بار دیکھا ہے اور میری والدہ کو اس کی سادگی بہت پسند آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس سے ملنا چاہیں گے۔ نسیمہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر مہمانوں کے سامنے وہ پھٹ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے دانت پیستے ملازموں کو آواز دی اور نیلم کو بلانے کا کہا۔ جب نیلم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کی حالت ثنا کے بالکل برعکس تھی۔ اس کے کپڑوں پر کچن کی چکنائی اور ہلکے دھبے تھے اور ہاتھوں میں آٹے کی خشکی لگی تھی، کیونکہ اسے یہاں کام کے دوران بلایا گیا تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی اور معصومیت نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ لڑکی کی ماں نے نیلم کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے چند باتیں کی۔ نیلم کے دھیمے لہجے اور تمیز نے ان کا دل جیت لیا۔ کچھ دیر بعد مہمانوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ نیلم کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ نسیمہ بیگم اب مزید ضبط نہ کر سکی۔ جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے، گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ نسیمہ بیگم نے دروازہ بند کرتے ہی نیلم کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ کمبخت، تیری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ رہ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی نیلم کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تو نے ضرور چھت پر جا کر کوئی اشارے کیے ہوں گے، تبھی وہ لوگ تیرے پیچھے لٹو ہو کر آئے ہیں۔ نیلم روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی، نہیں مامی، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف کام سے اوپر جاتی تھی۔ زوار صاحب بھی وہاں موجود تھے، مگر انہوں نے بیوی کو روکنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتے تھے اگر نیلم کی شادی اتنے بڑے گھرانے میں ہو گئی تو جائیداد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ اتنا امیر اور بااثر شوہر فوراً اپنی بیوی کا حق مانگے گا۔ زوار صاحب نے بڑی چالاکی سے کہا کہ نسیمہ بیگم چھوڑو اسے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ویسے بھی ہم اتنی جلدی نیلم کی شادی نہیں کر سکتے، ابھی تو یہ بچی ہے۔ نسیمہ بیگم نے چیخ کر کہا، بچی نہیں ہے، یہ ناگن ہے، آستین کی سانپ، ویسے اس گھر میں نہیں رکھوں گی اور اسے آج ہی نکال باہر کروں گی۔ زوار صاحب نے بیوی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائے، پھر نیلم کی طرف مڑ کر سختی سے بولے، نیلم تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آئندہ مجھے چھت پر نظر نہ ہو۔ نیلم روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اشر کھڑکی کے باہر اندھیرے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اسے زوار صاحب کی مکاری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زوار صاحب کبھی بھی نیلم کی شادی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ شادی کا مطلب ہے حساب کتاب، اور اس رات اشر کو نیند نہیں آئی۔ وہ کوارٹر کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ اسے پھر سے نیلم کی یاد ستانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی بے عزتی کے بعد نسیمہ بیگم نیلم کو بھوکا رکھیں گی۔ وہ کچن کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ نسیمہ بیگم نے راشن تک بند کر دیا تھا۔ اشر کو شدید بے چینی ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیلم سے بات کرے گا اور اسے حوصلہ دے گا۔ وہ دبے پاؤں پچھلے برآمدے کی طرف گیا۔ نیلم اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی چاند کو تک رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اشر نے آہستگی سے کھڑکی پر دستک دی۔ نیلم چونک کر پیچھے ہٹی۔ جب اس نے اشر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ آپ پھر آ گئے، یہاں خطرہ ہے؟ نیلم نے سرگوشی کی۔ اشر نے جیب سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے پتا تھا آج پھر کھانا نہیں ملا ہوگا، یہ رکھ لیں اور میری بات غور سے سنیں بی بی جی۔ نیلم نے بسکٹ تھام لی۔ اشر کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ آپ کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا، یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، میں صرف ایک مالی ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے نصیب میں بہت سکھ لکھے ہیں، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ نیلم نے معصومیت سے پوچھا، مگر وہ لوگ مجھے مار دیں گے؟ ماموں بھی مامی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ اشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی آپ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کا محافظ بن کر یہیں موجود ہوں، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ نیلم نے کچھ لمحے اشر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں مجھے بھروسہ ہے۔ یہ الفاظ اشر کے لیے کسی صنعت سے کم نہیں تھے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اگلے قدم کی تیاری کرے۔ زوار صاحب اور نسیمہ بیگم کے ظلم کا پیالہ بھر چکا تھا۔ اشر جانتا تھا کہ
اسے اب بہت محتاط رہ کر ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے تاکہ جب وہ وکیل کے روپ میں سامنے آئے تو اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح ایسا حادثہ ہونے والا ہے جو کہانی کا رخ ہی موڑ دے گا اور اسے اپنی شناخت چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کا وقت اور فضا میں خنکی ابھی باقی تھی، سورج اپنی کرنیں بکھیرنے کے لیے تیار تھا، مگر باغ میں اوس کے قطرے ابھی ابھی پتوں پر موتیوں کی طرح سے چمک رہے تھے۔ اشر معمول کے مطابق فجر کے بعد اپنے کام پر آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی قینچی تھی اور وہ گلاب کی باڑ کو تراشنے میں مصروف تھا۔ آج اس کا ذہن منتشر تھا۔ کل رات نیلم کی بے بسی اور خوف زدہ آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک وکیل تھا، اس نے قانون کی کتابوں میں انصاف کے ہزاروں طریقے پڑھے تھے، مگر یہاں اس گھر میں سے قانون نہیں بلکہ جنگل کا قانون چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح زوار اور نسیمہ کو ان کے جان تک پہنچائے اور نیلم کو اس قید سے رہا کرائے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کا دھیان بھٹک گیا۔ قینچی جو کہ بہت تیز دھار تھی ایک غلط زاویے پر مڑی اور سیدھی اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جا لگی۔ اشر کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی، کٹ گہرا تھا، لہموں میں خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا اور سرخ رنگ کا گرم خون اس کے ہاتھ سے بہہ کر سبز گھاس پر گرنے لگا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے بازو میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے کینچی وہیں پھینکی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی کو دبا لیا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے، مگر زخم گہرا ہونے کی وجہ سے خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ پانی کی تلاش میں نل کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے نیلم آتی دکھائی دی۔ وہ شاید کچن کے لیے تازہ پودینہ یا دھنیا توڑنے آئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی اشر کے خون آلود ہاتھ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی۔ نیلم کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ سب کچھ بھول کر دیوانہ وار اشر کی طرف بھاگی۔ اس وقت اسے نہ تو نسیمہ بیگم کا ڈر تھا نہ ہی اپنی پٹائی کا خوف۔ اسے صرف سامنے کھڑے اس انسان کا درد دکھائی دے رہا تھا جس نے کل رات اسے بھوکا نہیں رہنے دیا تھا۔ نیلم نے قریب آ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا خون بہ رہا ہے، آپ نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ اشر نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ بی بی جی آپ دور رہیں، میرے کپڑے خراب ہیں، آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے، مگر نیلم نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہ آیا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے پرانے سوتی دوپٹے کا پلو پوری طاقت سے پھاڑ دیا۔ چر کی آواز کے ساتھ کپڑا پھٹا۔ نیلم نے تیزی سے وہ کپڑا اشر کے زخمی ہاتھ پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بہت گہرا زخم ہے، دبا کر رکھیں اسے ورنہ سارا خون بہہ جائے گا۔ نیلم کی آواز میں بے پناہ فکر تھی۔ اشر ساکت کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ جو خود دکھوں کی ماری تھی، دوسروں کے دکھ پر کیسے تڑپ اٹھتی تھی۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی مسیحائی تھی۔ اشر کو لگا کہ اس کا درد کم ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے نیلم کو پٹی باندھتے دیکھتا رہا۔ ابھی نیلم گرہ لگا ہی رہی تھی کہ اچانک بنگلے کے برآمدے سے کڑکدار آواز گونجی، یہ کیا بے حیائی ہو رہی ہے یہاں؟ یہ آواز نسیمہ بیگم کی تھی۔ وہ صبح کی چائے پینے برآمدے میں نکلی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ نیلم اور اشر دونوں بری طرح چونکے۔ نیلم نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ جو ہمدردی سے تمتما رہا تھا اب خوف سے زرد پڑ گیا۔ نسیمہ بیگم تیز سے اس قدم اٹھاتی ہوئی ان کے سر پر آن پہنچی۔ ان کی آنکھوں میں جس شعلے بھڑک رہے تھے انہوں نے آتے ہی نیلم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ حرام خور لڑکی، شرم نہیں آتی تجھے؟ غیر مرد کا ہاتھ تھامے کھڑی ہے، ناک کٹوا دی تو نے ہماری۔ میں تو پہلے ہی سے جانتی تھی کہ تیرے لچن ٹھیک نہیں ہیں، تبھی تو چھت پر چڑھ کر اشارے کرتی تھی۔ نیلم نے درد سے کراہتے ہوئے روتے ہوئے کہا، نہیں مامی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ ان کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، خون بہ رہا تھا، میں تو بس پٹی کر رہی تھی۔ نسیمہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ نیلم کے منہ پر مارا۔ بکواس بند کر اپنی، پٹی کر رہی تھی یا عشق لڑا رہی تھی؟ مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ مالی کی ہمدردی میں اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا تو نے، اتنی آگ لگی تھی تجھے؟ اشر سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھا، بیگم صاحبہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ بچی بے قصور ہے، میرا ہاتھ کٹ گیا تھا تو اس نے انسانیت کے ناطے مدد کی، آپ اسے کیوں مار رہی ہیں؟ نسیمہ بیگم اشر کی طرف مڑی، تو اپنی بکواس بند کر، دو ٹکے کے نوکر، ہمت کیسے ہوئی تیری ہماری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ تو وہ بھی ملا ہوا ہے نا اس کے ساتھ، بڑا شریف بنتا ہے، اب اصلیت سامنے آ گئی ہے تیری۔ شور سن کر زوار صاحب بھی باہر نکل آئے۔ کیا ہو گیا نسیمہ، صبح صبح کیوں محلہ اکٹھا کر رہی ہو؟ نسیمہ بیگم نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھ لیں اپنی بھانجی کے کرتوت،
میں نہ کہتی تھی یہ ہمارے خاندان کے نام پر ایک دھبا ہے۔ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے دیکھا ہے۔ سوار صاحب نے ایک نظر اشر کے بندھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور پھر سہمی ہوئی نیلم پر۔ وہ معاملہ سمجھ گئے تھے، یہ محض ایک حادثہ ہے، لیکن ان کا شیطانی دماغ فوراً حرکت میں آ گیا۔ یہ ایک سنہری موقع تھا نیلم کو آہستہ کے لیے رستے سے ہٹانے اور اسے اس طرح ذلیل کرنے کا۔ وہ کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکے۔ سوار صاحب نے انتہائی سنجیدگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نیلم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا اور تم نے یہ صلہ دیا کہ مالی کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ نیلم نے تڑپ کر دیکھا۔ ماموں، آپ تو یقین کریں نا، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سوار صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس اب مزید جھوٹ بول کر اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو۔ نسیمہ نے دیکھا وہ کافی ہے، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم شریف لوگ ہیں اور ہم ایسی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتے۔ نسیمہ بیگم نے لقمہ دیا۔ میں تو کہتی ہوں نکال باہر کرو ان دونوں کو ابھی کے ابھی۔ سوار صاحب نے مکارانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا، نہیں، ایسے نہیں، نکال دیا تو محلے میں باتیں بنیں گی، ہماری بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے بھانجی گھر سے بھاگ گئی۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ سب کی نظریں سوار صاحب پر جم گئی تھی۔ نیلم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوار صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نیلم کا نکاح بھی اور اسی وقت اس مالی اشر سے ہوگا، اور یہی اس کی سزا ہے، اور یہی ہماری عزت بچانے کا راستہ۔ یہ سنتے ہی نیلم پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ پیروں میں بیٹھ گئی اور گڑ گڑا کر بولی، نہیں ماموں، ایسا ظلم مت کریں، میں بے گناہ ہوں، میری زندگی برباد مت کریں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ نسیمہ بیگم کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں یہ تجویز بہت پسند آئی تھی۔ بالکل صحیح تھی کہ آپ نے یہی سزا، اس کی اس شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اشر، جو کہ ایک وکیل تھا اور جس کے پاس اس وقت بولنے کے لیے ہزار الفاظ موجود تھے، بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سوار یہ سب جائیداد ہڑپنے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ ایک مالی سے شادی کے بعد نیلم کا معاشرتی رتبہ ختم ہو جائے کر وہ ایک بھی ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن سوار یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہی قبر کھود رہا ہے۔ اشر کی خاموشی میں ایک بہت ہی بڑی حکمت چھپی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نکاح ہو جائے تاکہ وہ نیلم کا قانونی سرپرست بنے اور اس سے اس جہنم سے قانونی طور پر نکال کر لے جا سکے۔ نیلم رو رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، لیکن سوار صاحب نے فوراً فون کر کے اپنے جاننے والے ایک مولوی صاحب کو بلا لیا، جو انہی کے ٹکڑوں پر پلتے تھے۔ باغ میں ہی کرسیاں لگائی گئیں۔ نیلم کو زبردستی کھینچ کر کرسی پر بٹھایا گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ نسیمہ بیگم اس کے سر پر کھڑی ہو کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، اگر نکاح نامے پر سائن نہیں کیا تو یاد رکھنا، میں تجھے جان سے مار کر یہی باغ میں کہیں دفن کر دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ شکر کر کے تیری جان بخش رہے ہیں۔ اشر دوسری طرف خاموشی سے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے کارروائی شروع کی تو جب نیلم سے اجازت مانگی گئی تو وہ شدت غم سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ بس نسیمہ بیگم کی چٹکی کاٹنے پر اس نے روتے ہوئے سر ہلا دیا، جب اس کی رضامندی مان لی گئی۔ اشر بول، نہ معلوم کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اشر نے نیلم کی طرف دیکھا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس نے ایک مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا، قبول ہے۔ بس ان دو لفظوں نے نیلم کی تقدیر بدل دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی تاریک کنویں میں گر گئی ہے، جہاں اسے عمر بھر ایک مالی کی بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت نے اس کے لیے کانٹوں کے بجائے پھول چن لیے ہیں۔ نکاح کے فوراً بعد سوار صاحب نے اشر سے کہا کہ دیکھو میاں، ابھی تمہاری بیوی ہے، اسے لے جاؤ یہاں سے، مجھے اس گھر میں اس کا سایہ بھی گوارا نہیں۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور ابھی کے ابھی نکل جاؤ۔ اشر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے اپنا زخمی ہاتھ، جیسے اب تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، اپنے سینے سے لگایا اور نیلم کے پاس جا کر نرمی سے بولا، اٹھیں بی بی جی، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نیلم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھی۔ اس نے اپنے ماموں اور مامی کی طرف دیکھا۔ شاید اب بھی ان کے دل میں رحم آ جائے، مگر وہ دونوں نفرت اور حقارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اشر اپنا مختصر سا بیگ کاندھے پر ڈالے آگے آگے چلا اور نیلم خالی ہاتھ روتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دھڑام۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نیلم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔
وہ سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ اشر نے ایک رکشہ روکا اور نیلم سے کہا بیٹھ جائیں۔ نیلم نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا ہم کہاں جائیں گے؟ تم تو مالی ہو، تمہارا تو کوئی گھر بھی نہیں۔ اشر کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نیلم کے لیے رکشے کا دروازہ کھولا اور بولا اللہ مالک ہے بی بی جی، وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دے گا، آپ بھروسہ رکھیں۔ رکشہ چل پڑا۔ نیلم نے مڑ کر اس بنگلے کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا اور جہاں اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ در بدر ہو گئی، مگر اشر کی آنکھوں میں ایک نئی منزل کی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگلا ٹھکانہ وہ نہیں ہوگا جو نیلم سوچ رہی ہے، بلکہ وہ ہوگا جس کی یہ شہزادی حقدار ہے۔ راستے میں اشر نے کسی کو فون ملا اور صرف اتنا کہا بنگلہ تیار رکھو، ہم آ رہے ہیں، اور ہم ڈاکٹر کو بھی بھجوا دینا۔ نیلم جو اپنے غم میں گم تھی اس نے یہ بات نہیں سنی۔ رکشہ شہر کے ایک پوش علاقے کی طرف رواں دواں تھا جہاں قسمت نیلم کا انتظار کر رہی تھی۔ رکشہ شہر کے ہنگامہ خیز سڑکوں سے نکل کر ڈیفنس کی پرسکون اور پوش علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ نیلم نے ڈرتے ہوئے اشر سے پوچھا ہم یہاں کہاں آ گئے؟ اشر یہاں تو بڑے لوگوں کے گھر ہیں، کیا تم یہاں بھی کسی کے گھر میں مالی کا کام کرتے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہاں بھی مامی جیسا کوئی ظالم نہ ہو۔ اشر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا آپ فکر نہ کریں نیلم بی بی، یہاں کوئی آپ پر آواز بھی نہیں کسے گا۔ بس ہم پہنچ گئے۔ رکشہ ایک انتہائی شاندار اور وسیع عریض بنگلے کے گیٹ پر رکا۔ جیسے اشر رکشے سے اترا گارڈ نے اڑیاں جوڑ کر انتہائی ادب سے سیلوٹ مارا۔ السلام علیکم سر جی۔ نیلم رکشے سے اتری تو یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اشر نے نیلم کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ داخلی راستے پر قیمتی فانوس لگے تھے اور فرش سنگ مرمر کا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی ایک ادھیڑ عمر ملازم دوڑتا ہوا ہے سر آپ آ گئے، ڈاکٹر صاحب بس پہنچنے والے ہیں، میں نے آپ کا فون سنتے ہی انہیں اطلاع دے دی تھی۔ مگر سر یہ آپ نے حلیہ کیسا بنایا ہوا؟ اشر نے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھایا۔ سوال بعد میں قدیر بابا، پہلے بیگم صاحبہ کے لیے پانی اور کچھ کھانے کو لاؤ۔ لفظ بیگم صاحبہ سن کر نیلم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ ملازم کے جانے کے بعد نیلم نے ہمت جمع کی اور اشر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے اشر؟ تم تو مالی تھے، پھر یہ لوگ تمہیں سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بیگم صاحبہ کسے کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، خدا کے لیے بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ اشر نے گہری سانس لی اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیں نیلم، یہ میرا گھر ہے اور آج سے آپ کا بھی۔ نیلم کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ تمہارا گھر؟ لیکن تم تو وہاں تنخواہ کے بغیر کام کرتے تھے، روٹی مانگ کر کھاتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اشر مسکرایا، اس کے چہرے سے وہ عاجزی غائب ہو گئی جو مالی کے روپ میں تھی۔ اب اس کے لہجے میں ایک روب اور وقار تھا۔ دراصل میں کوئی مالی نہیں ہوں، میرا پورا نام اشر حیات ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ نیلم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وکیل؟ تو پھر تم وہاں کیوں آئے تھے؟ وہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اشر نے اپنی زخمی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ آپ کے والد چودھری نواز میرے والد کا بہت گہرے دوست تھے اور میں ان کا قانونی مشیر بھی تھا۔ ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی ساری جائیداد کی وصیت میرے پاس رکھوائی تھی اور اس وصیت کے مطابق ان کی ساری دولت ان کی اکلوتی بیٹی یعنی آپ کی ملکیت ہے، لیکن ایک شرط تھی کہ یہ جائیداد آپ کو تب ملے گی جب آپ 18 سال کی ہو جائیں گی یا پھر آپ کی شادی ہو جائے گی۔ نیلم خاموشی سے سب سن رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اشر نے بات جاری رکھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد مجھے خبریں مل رہی تھی کہ آپ کے ماموں زوار اور ممانی نسیمہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کر رہے ہیں۔ میں وکیل بن کر جاتا تو آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا ڈھونگ رچاتے اور میں سچ جان نہ پاتا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھیس بدل کر وہاں جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے حالات دیکھوں گا۔ اسی لیے میں نے مالی کا روپ دھارا۔ نیلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اشر نے اسے بھوکا رہنے سے بچایا تھا اور اس کی خاطر اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پر لگایا تھا۔ تو کیا تم نے مجھ سے شادی صرف اس جائیداد کو بچانے کے لیے کی ہے؟ نیلم نے معصومیت سے سوال کیا۔ اشر نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ شروع میں میرا مقصد صرف آپ کی حفاظت تھا، لیکن وہاں رہ کر آپ کی سادگی، آپ کے صبر اور آپ کی معصومیت نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ میں نے شادی اس لیے کی کیونکہ میں آپ کو اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا، اور زوار صاحب نے خود ہی مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچ کر آپ کا نکاح ایک مالی سے کرایا کہ وہ آپ کی زندگی برباد کر رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔
اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اشر نے اپنی بات روکی اور ڈاکٹر سے اپنے ہاتھ کی مرہم پٹی کروائی۔ نیلم پاس ہی کھڑی فکر سے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اشر نے اپنا کوٹ درست کیا اور ایک فائل میز سے اٹھائی۔ نیلم، اب آپ میری بیوی ہیں اور قانونی طور پر اس جائیداد کی وارث بھی ہیں جو زوار صاحب نے ہڑپ کر رکھی تھی۔ آج ہی میں ان کے نام نوٹس بھجوا رہا ہوں۔ کل صبح تک پولیس اور قانون کے اہلکار ان کے گھر پر ہوں گے۔ انہوں نے جو کچھ آپ سے چھینا ہے وہ سب واپس کرنا ہوگا، اور یتیم کا مال کھانے اور آپ پر ظلم کرنے کی سزا وہ اب جیل میں کاٹیں گے۔ نیلم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اتنی جلدی پلٹ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ کیا واقعی ماموں اور مامی کو سزا ملے گی؟ بالکل، اشر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک لاوارث لڑکی کو دبا لیں گے، لیکن اب آپ لاوارث نہیں، آپ مسز اشر حیات ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ نیلم کا دل تشکر سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے ذلت کے اندھیروں سے نکال کر عزت کی روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اگلے دن کا سورج زوار صاحب اور نسیمہ بیگم کے لیے تباہی کا پیغام لا کر طلوع ہوا تھا۔ وہ بھی ناشتے کی میز پر بیٹھ کر نیلم کے گھر سے نکلنے کا جشن منا رہے تھے اور خوش تھے کہ اب جائیداد پر ان کا بلا شرکت غیر قبضہ ہوگا کہ اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گاڑی بھی رکی جس میں سے اشر سوٹ میں ملبوس پورے جاہو جلال کے ساتھ اترا۔ اس کے ساتھ نیلم بھی تھی جس نے خوبصورت اور مہنگا لباس پہن رکھا تھا۔ نسیمہ بیگم اور زوار صاحب انہیں دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ یہ مالی یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر وارنٹ دکھائے۔ مسٹر زوار، آپ کو اور آپ کی بیگم کو اپنی بھانجی پر تشدد کرنے، اسے حبس پیچا میں رکھنے اور اس کی جائیداد میں خرد برد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور یہ مالی نہیں، یہ نامور وکیل اشر حیات ہیں اور محترمہ نیلم کے قانونی شوہر ہیں۔ زوار صاحب کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس زوار اور نسیمہ بیگم کو ہتھکڑیاں لگا کر لے گئی۔ ان کی بیٹیاں روتی رہ گئی جنہیں اب اپنی عیش اور عشرت ختم ہوتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اشر نے نیلم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب سکون تھا۔ چلیے نیلم بیگم، اب یہ گھر بھی آپ کا ہے اور وہ بنگلہ بھی، آپ کا ماضی ختم ہوا، اب ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ نیلم نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا۔ وہ جانتی تھی کہ مالی کے روپ میں آنے والا شہزادہ اسے کبھی دکھ نہیں دے گا۔ ایک بات پوچھوں؟ نیلم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ پوچھیں، اشر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اگر ماموں مجھے گھر سے نہ نکالتے اور نکاح نہ کرتے تو آپ کیا کرتے؟ اشر نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ تب پھر میں مالی بن کر ہی آپ کا دل جیتتا اور تب تک پودوں کو پانی دیتا رہتا جب تک آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو جاتی۔ نیلم کھل کھلا کر ہنستی۔ گاڑی خوشگوار مستقبل کی طرف رواں دواں تھی۔